اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ اللہ نہایت رحم والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ یہ کتاب ہے آپ کی طرف نازل کی گئی تو آپ کے دل میں تنگی نہ ہو اس کے پہچاننے سے، تاکہ آپ اس کے ساتھ ڈرائیں اور نصیحت ایمان والوں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف، یہ سورۃ مکی ہے۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ کتاب انزل الیک، یہ وہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، آپ کے سینے میں اس کی تبلیغ کرتے وقت کسی قسم کی مخالفین کے اس کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے تنگی نہ ہو۔ لتنذر بہ، تاکہ آپ لوگوں تک اس کی تبلیغ کریں اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں۔ وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس کے ذریعے سے اللہ کا خوف دلائیں، اور یہ کتاب مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے حرج کے لفظ کی تفسیر کرتے ہوئے دیق کا ترجمہ عربی ٹو عربی کرتے ہیں۔ ابو العالیہ تابعی ہیں اور حرج کا معنی کرتے ہیں تنگی، مخالفوں کی مخالفت اور حق کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر ان کا یہ رویہ گراں گزرتا تھا، تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ آگے جی، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اے لوگو، پیروی کرو اس کی جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا، اور نہ پیروی کرو اللہ کے خلاف اپنے دوستوں کی جن و انس سے، تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ دو باتیں ارشاد فرمائی گئیں کہ جو اللہ کی طرف سے تم لوگوں کے اوپر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، مراد قرآن شریف ہے، اور اللہ کے علاوہ جو تم نے دوست بنا رکھے ہیں ان کا اتباع، ان کی پیروی نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ ہو جو نصیحت قبول کرتے ہو، یا بہت تھوڑی باتیں ہیں جن کو لوگ مانتے ہیں۔ آگے چلی جائے۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں تو ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا اس حال میں کہ وہ دوپہر کو سو رہے تھے۔ ایک عبرت دلائی جا رہی ہے کہ تم لوگوں سے پہلے کتنے ہی لوگ تھے کہ رات کو بڑے آرام سے سوئے ہوئے تھے یا دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے، تو اللہ کے عذاب نے ان کو آ کے پکڑ لیا۔ ان کے اوپر آنے والے عذاب کی وجہ سے آج کے لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آگے چلیے۔ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، تو نہ تھی ان کی پکار جب ان پر ہمارا عذاب آیا مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ظالم تھے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کی پکار کیا تھی؟ ان کی پکار اعتراف جرم تھی۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ہلک قوم حتی یعذروا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی قوم کو ہلاک کیا ہے تو اس قوم پر اتمام حجت کیا گیا ہے اور اس قوم نے اپنے جرم کا اقبال و اعتراف کیا ہے۔ ابن جریر 11137۔ آگے چلیے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، تو بے شک ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور بے شک ہم رسولوں سے ضرور پوچھیں گے۔ جی، جن کی طرف بھیجے گئے ان سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں نے ہمارے رسولوں کے پیغام کو قبول کیوں نہ کیا، اور رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ هل بلغوا ما ارسلوا به، کیا انہوں نے وہ پیغام جو اللہ نے ان کو دے کر بھیجا تھا اسے آگے پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک کی رعایا ہے اور ہر ایک پر سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔
فالامام راعٍ وهو مسئول، حکمران کی رعایا ہوتی ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ ورجل راعٍ علی اہلہ وهو مسئول، ہر آدمی اپنے گھر والوں کے اوپر حکمران ہے اور گھر والے اس کی رعایا ہیں، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا، عورت اپنے گھر کی نگران ہے، اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہی مسئولۃ۔ والعبد راعٍ علی مال سیدہ، غلام اپنے آقا کے مال کے اوپر نگران ہے، وہو مسئول، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الا فکلکم راعٍ وکلکم مسئول، خبردار تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ بخاری 5188۔ اس آیت اور اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنے اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح جان اور سمجھ لینا چاہیے اور اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام نے دین کا ابلاغ کیسے کیا، یہ ان پر سوال ہوگا۔ اس کے کچھ مقاصد ہوں گے تاکہ جن لوگوں نے ان کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا ان کو رسوا کیا جائے، ورنہ انبیاء علیہ السلام کبھی اپنے کام میں کمی کوتاہی نہیں فرماتے۔ ہمارے لیے سبق اس میں یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ، خاص طور سے حکمران، علماء، مشائخ، مرشد، سب کی ذمہ داری ہے اور سب کو ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور دین کے معاملے میں، روحانیت کے معاملے میں، علم پھیلانے کے معاملے میں، حکمرانی کے معاملے میں جو لوگ دنیا کے اندر اپنی سینیارٹی یا اپنے استاد، مرشد اور حکمران ہونے کے سبب سے یا اس بہانے سے صرف رعب جمانا ہی جانتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے، ایسے حضرات کو قیامت کے دن شاید خطرے سے دوچار ہونا پڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں باعمل بن کے اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، تو ہم ضرور بیان کریں گے ان پر ان کے احوال اپنے علم سے، اور ہم ان سے غائب نہ تھے۔ اپنے علم سے ان کے احوال ہم ان پر ضرور بیان کریں گے قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان سے کوئی غافل، غائب، بے خبر نہیں تھے۔ فَلَنَقُصَّنَّ، اس کا معنی ہے لَنُخْبِرَنَّهُمْ، ہم انہیں ضرور خبردار کریں گے، آگاہ کریں گے، بما عملو، جو کچھ انہوں نے عمل کیا تھا، بعلم منا، اس علم کی بنا پر جو ان کے ہر ہر لمحے، ہر ہر حرکت اور ہر ہر کام کے بارے میں ہمارے پاس موجود ہے۔ آگے چلیے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس دن اعمال کا وزن کرنا حق ہے، پھر جن کے نیکی کے پلڑے بھاری ہوئے تو وہی کامیاب ہیں۔ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے اور اعمال کا وزن دنیا کے ترازو کی طرح نہیں ہوگا۔ دنیا کے ترازو کے اوپر رکھی جانے والی چیزوں کا وزن ان کے اپنے اعتبار سے ہوتا ہے، اور اعمال کا وزن ان کے اپنے اعتبار سے ہوگا۔ ہر چیز کو ناپنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، میجرنگ انسٹرومنٹ ہوتا ہے، میجرنگ یونٹس ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹروں کے بعد جب ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس وقت بلڈ پریشر کو ناپنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، تو اس کا وزن، اس کا ناپ اس کے اپنے اعتبار سے ہے۔ اسی طرح کئی اور ٹیسٹ ہوتے ہیں، جیسے ذیابیطس کا ٹیسٹ ہے، شوگر کا ٹیسٹ ہے، تو اس کے اپنے یونٹس ہیں، وہ یونٹس لوگ بدلتے بھی رہتے ہیں۔ اور خون کتنا ہے، ریڈ بلڈ سیلز کتنے ہیں، وائٹ بلڈ سیلز کتنے ہیں، پس سیلز کتنے ہیں، چیسٹ کے اندر کیا ہے، ہارٹ سائز کیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے اپنے اعتبار سے ناپی، تولی اور پرکھی جاتی ہیں۔ یہ میں نے مثالیں دی ہیں بات کو سمجھانے کے لیے۔ اور اسی طرح اگر باقاعدہ دنیا کی طرح ترازو بھی قیامت کے دن ہوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہمارے اعمال کلو گرامز کے اندر کنورٹ بھی تو ہو سکتے ہیں وزن کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر بھی ہے، اور ایسا دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتا بھی رہتا ہے، ایک چیز دوسری چیز کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے۔ پانی لیکوڈ ہے، مائع ہے، یہ سالڈ بن جاتا ہے جب برف بنتی ہے، اور برف دوبارہ پانی بن جاتی ہے، اور پانی ایویپوریٹ ہو کر غبارات اور بخارات کی شکل میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں تو ایک دوسرے کی صورت میں کنورٹ، تبدیل اور تغیر پذیر ہوتی رہتی ہیں۔
ان ساری باتوں کو جاننے سمجھنے والا اور عقلی طور پر ان چیزوں کو پڑھ لینے والا طالب علم کم از کم قیامت کے دن اعمال کے تولے جانے کا انکار نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری امت کا ایک آدمی سرعام لایا جائے گا اور اس کے سامنے اس کے اعمال کی 99 بڑی بڑی کتابیں کھول کے رکھ دی جائیں گی، 99 اور وہ بھی بڑی بڑی کتابیں۔ آپ اندازہ لگا لیجئے، اس کا مطلب ہے کہ کسی بندے کا کوئی کام، کوئی فعل، کوئی حرکت تحریر سے باہر نہیں رہ سکتی۔ وہ لمبی حدیث ہے، میں اختصار سے کام لیتا ہوں کہ اس کے اتنے سارے نامہ اعمال کو جب تولا جائے گا تو اس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ایک رکا بطاقہ رکھ دیا جائے گا۔ اسی واسطے اس حدیث کو حدیث بطاقہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کا نیکیوں والا پلڑا یکا یک گناہوں کے پلڑے کی نسبت وزنی اور بھاری ہو جائے گا، اور اس پر لکھا کیا ہوگا؟ اللہ کا نام، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کا نام تمام دوسرے گناہوں کے اوپر غالب آ جائے گا اور بھاری ہو جائے گا۔ ترمذی 2639۔ آگے چلے جائیں۔ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون۔ اور جن کے نیکی کے پلڑے ہلکے ہوئے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ جی، پچھلی آیت میں فمن ثقلت موازینہ، جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے ان کی بات تھی، اور اس اگلی آیت میں جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے ان کی بات ہو رہی ہے۔ آگے چلیے جی۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں قوت کے ساتھ ٹھہرایا اور بنائے تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب، تم بہت ہی کم شکر بجا لاتے ہو۔ جی، آیت کے 3 اجزاء ہیں۔ ہم نے تمہیں زمین کے اندر تمکین اور ٹھہراؤ اور قرار عطا فرمایا۔ دوسرا جزء ہے زمین کے اندر ہم نے تمہارے زندہ رہنے کے اسباب فراہم فرمائے، اور تیسرا جزء ہے قلیلا ما تشکرون، تم میں سے تھوڑے ہی ہیں جو شکر گزار ہیں۔ یہاں اس آیت میں جو کہا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں زمین کے اندر ٹھہرایا، تو اس سے مراد جن لوگوں کو قرآن کے نزول کے وقت خطاب کیا جا رہا تھا ان کے آباء و اجداد ہیں۔ ان تمہارے وڈیروں کو، بڑے بزرگوں کو، آباء و اجداد کو ہم نے زمین کے اندر قرار عطا کیا تھا۔ اس میں ایک اشارہ ملتا ہے کہ جو لوگ اپنے گمراہ باپ دادا کا راستہ نہیں چھوڑتے ان کے بارے میں قرآن کا اسلوب اور انداز یہ ہے کہ ان کے اوپر کیے جانے والے احسانات کو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کیے جانے والے احسانات شمار کرتا ہے۔ جیسا کہ پہلے ہی سپارے میں یہودیوں کے جب تذکرے ہوتے ہیں تو اس وقت تم لوگ کہہ کر اللہ تعالیٰ ان کو جتلاتا ہے، حالانکہ وہ واقعات موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، وہ نہ ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، نمبر 2، پھر تمہیں صورت دی، نمبر 3، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، نمبر 4، ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، نمبر 5، لم یکن من الساجدین۔ یہ اسی چوتھے جزو کی تشریح اور توضیح ہے کہ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، تو اس کے بارے میں تبصرہ یہ کیا، وضاحت یوں فرمائی کہ لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خلقوا من اصلاب الرجال، یہ جو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر صورت دی، تو پیدا کرنے سے مراد مردوں کی پشت کے اندر ان کے ذرے کو رکھنا ہے، اور وصوروا فی ارحام النساء، اور صورت دینے سے مراد ماں کے پیٹ کے اندر اور رحم کے اندر ان کو صورت دینا ہے۔ مستدرک حاکم
3292۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، وخلق الجان من مارج من نار، اور فرشتوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم کو اس طرح پیدا کیا گیا جیسے اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ مسلم 7495۔ آگے چلیے۔ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ تم نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے جو جواب دیا وہ متکبرانہ تھا، کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے افضل ہوں، تم نے مجھے آگ سے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے۔ یہ اس کا اپنا خیال تھا اور اپنی ایک شیطانی تحقیق تھی۔ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ فرمایا تو اتر یہاں سے، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں تکبر کرے، پس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کے ساتھ بحث مناظرہ یہ نہیں فرمایا، سیدھا سیدھا فرما دیا کہ یہاں سے نکل جا، یہ تکبر ہے، یہ تیرا حق نہیں تھا اور تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو متکبر قرار دیا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کے لاجک کا جواب نہیں دیا۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں اگلے پر واضح ہوتی ہیں، اس کو دلیل کے ساتھ قائل کرنے سے اس نے قائل نہیں ہونا ہوتا۔ بعض اوقات بندوں کا، ایسے ظالموں کا علاج اور جواب اللہ تعالیٰ کے اسی رویے کی طرح ہوتا ہے۔ بعض اوقات کسی سرکش کا علاج فاروق اعظم جیسی ہستی کے پاس ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر بندے کی ہر شرارت کا جواب دینے کے لیے انسان میدان میں اتر آئے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون۔ بولا مجھے مہلت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ شیطان نے اللہ سے درخواست کی کہ مجھے مہلت دے۔ قال انک من المنظرین۔ فرمایا تو مہلت پانے والوں میں سے ہے۔ جی، اللہ نے اس کی بات مان لی۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ شیطان نے بھی جو درخواست کی وہ قبول ہوئی۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ دعا کا قبول ہو جانا کسی بھی بندے کے اللہ کا پیارا ہونے کا ثبوت نہیں ہوتا۔ بعض اوقات استدراجی چیزیں اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت، یہ ساری چیزیں ہم نے سامنے رکھنا ہوتی ہیں، تب جا کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ برے آدمی کے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز صادر ہو جائے تو وہ استدراج ہوتا ہے۔ شیطان جیسے مردود کی دعا قبول ہو سکتی ہے، تو کوئی بھی بندہ خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کی دعا اگر قبول ہو جائے تو اس کو اللہ کا پیارا سمجھ نہ لیا جائے۔ انسان کو معاملہ فہم ہونا چاہیے، جلد باز نہیں ہونا چاہیے، اور کچے نظریات اور عقائد والا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حق وہی ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت ہو۔ اور اس قسم کی چیزیں اور ہتھیلی پہ سرسوں جما کے دکھا دینا، یہ چیزیں کسی بھی انسان کے کامل ہونے، نیک ہونے، مقبول بارگاہ ہونے کا ثبوت نہیں ہوا کرتی۔ انک من المنظرین، تجھے مہلت دی گئی۔ اسی طرح کی ایک اور جگہ پر آیت موجود ہے، فرمایا الی یوم الوقت المعلوم، تجھے مہلت دی گئی وقت معلوم کے دن تک۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 38۔ آگے چلے جی۔ قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم۔ شیطان نے کہا مجھے قسم ہے جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی ضرور ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ بول دیے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ صوفیاء بزرگ اہل اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ درخت میں سے کیوں لیا، تو ان کا جواب کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ اور شیطان نے کیا کہا؟ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اس طرح کی بات کہنا اور کرنا یہ شیطان والوں کا راستہ ہے۔
اور شیطان کے پیروکاروں کا طریقہ ہے، اور اعتراف کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کرنا اور قصور کو اپنے طرف منسوب کرنا، یہ اللہ کے پیاروں کا طریقہ ہے۔ آگے چلیے۔ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ پھر میں ضرور ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان کے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ جی، شیطان نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا اور وہاں یہ چیلنج دے کر آیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کر راہ مستقیم سے ہٹانے کی پوری کوشش کروں گا، اور میں سے اکثر کو غیر شاکر بنا کے رکھ دوں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ چلیے۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين۔ فرمایا یہاں سے نکل جا بدحال مردود ہو کر، ضرور ان میں سے جو تیرے پیچھے چلا یقیناً میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ جی، اللہ نے جواب دیا کہ ذلیل و خوار ہو کر اور راندہ ہو کر یہاں سے نکل جا، اور جو تیری پیروی کریں گے تیرے سمیت ان سب کے ساتھ جہنم کو بھر دوں گا۔ شیطان کو اور اس کے پیروکاروں کے راستے کو گویا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے گمراہی کا راستہ قرار دے دیا اور جہنمیوں کا راستہ قرار دے دیا۔ آگے چلیے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اے آدم، تو اور تیری زوجہ دونوں جنت میں رہو، پس کھاؤ جہاں سے چاہو اور اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اسکن انت و زوجک، تو اور تیری زوجہ دونوں جنت میں ٹھہرو۔ جب اللہ نے اماں حوا رضی اللہ عنہا کو حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ کہہ دیا تو اس لفظ کے ارشاد فرمانے سے ہی نکاح ثابت ہو گیا، اور پھر فرمایا جہاں سے چاہو کھاؤ لیکن اس ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ قریب نہ جانے سے مراد ہے، اصل مقصود تو اس میں سے نہ کھانا تھا، اس میں سے کھانا نہیں، لیکن کھانے سے منع کرنے کی بجائے اس کے قریب جانے سے منع کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے جس کام سے باز رہنا ہو، باز رہنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کے قریب ہی نہ جایا جائے۔ اس میں کمال احتیاط پائی جاتی ہے۔ قریب جائیں گے تو کھائیں گے، اس کو کہتے ہیں سد و باب ذریعہ، ذرائع کو بند کرنا۔ متقی لوگ مشکوک چیزوں سے بھی دور رہتے ہیں۔ اس آیت سے ان کے اس رویے کا ثبوت ملتا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ہم 10 میں سے 9 چیزوں کو صرف اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ ان میں ہمیں شک ہوتا تھا۔ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ پھر دونوں کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا تاکہ ظاہر کر دے ان کے لیے ان کی شرمگاہوں کو جو ان سے چھپائی ہوئی تھیں، اور بولا اے آدم و حوا، تمہارے رب نے اس درخت سے تمہیں نہیں روکا مگر صرف اس لیے کہ کہیں تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ جی، شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا جس کے نتیجے میں ان کا سطر ان پر ظاہر ہونے لگا، اور شیطان نے کارروائی کیا کی تھی؟ اس نے قسم اٹھائی تھی، حلف اٹھا کر اس نے کہا تھا۔ اس سے اگلی آیت میں شیطان کا قسم اٹھانا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ آپ کھا کر کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اور کہیں پکے پکے اس جنت میں رہنے نہ لگ جاؤ۔ اب آدم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ آج تک نہیں سنا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جھوٹ کیا ہوتا۔ یہ دوسرا خیال جب شیطان نے ڈالا تو اس دوسرے خیال نے حضرت آدم علیہ السلام کی صداقت، سادگی اور شرافت کی بنا پر اس خیال کو انہوں نے قبول کر لیا۔ ان کا اس طرف دھیان ہی نہیں تھا کہ اللہ کے حکم کے خلاف بھی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ جی، یہ وہ بات ہے جو میں نے پچھلی آیت میں بتائی تھی کہ اس نے جو کچھ کہا اس پر قسم بھی اٹھائی کہ میں آپ لوگوں کا خیر خواہ ہوں۔ تو ویسے ہی آدم علیہ السلام اس پر اعتماد کر رہے تھے، چاہے جائے کہ وہ قسم اٹھا گیا تو وہ اس پر یقین کر گئے۔ جی،
فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. پھر انہیں اپنی طرف جھکا لیا فریب سے، تو جب انہوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں، اور وہ اپنے بدن پر جنت کے پتے جوڑنے لگے، اور ان کے رب نے انہیں ندا فرمائی، کیا میں نے اس درخت سے تم دونوں کو نہ روکا تھا اور تم سے نہ فرمایا تھا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اس نے دھوکے سے اپنی طرف ان کو مائل کر لیا. فدلاہما، جب انہوں نے درخت میں سے چکھ لیا تو ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہونے لگ گئیں اور وہ اپنے جسم کے اوپر پتے چپکانے لگ گئے. تو اس وقت اللہ نے ندا دی کہ میں نے تمہیں اس درخت کو کھانے سے منع نہیں کیا تھا. حدیث میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وضاحت کرتے ہیں، کانا لباس آدم و حوا مثل الظفر، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا لباس ناخنوں جیسا تھا. فلما ذاق الشجرۃ، جب انہوں نے درخت کو چکھا، جعلا یخصفان علیہما، تو وہ اپنے اوپر وہ پردہ ان کا ہٹ گیا اور وہ پتے اپنے اوپر چپکانے لگے. یخصفان علیہما من ورق الجنت، آپ فرماتے ہیں کہ وہ ورق التین، یہ انجیر کے پتے تھے. مستدرک حاکم 3295. آگے چلیے. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ آدم علیہ السلام کا اعتراف تھا برعکس شیطان کے، جس نے کہا تھا فبما اغویتنی، تو نے خود مجھے گمراہ کیا ہے. آدم علیہ السلام نے وہ الفاظ نہیں بولے بلکہ اعتراف کیا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف کسی عیب کو منسوب نہیں کیا. چلیے جی. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فرمایا، اترو، تمہارے بعض کے لیے دشمن ہیں اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک. 3 باتیں ہیں. فرمایا زمین پر اترو. نمبر 2، تمہیں سے بعضوں کے دشمن ہوں گے. نمبر 3، تمہارا ٹھکانہ زمین کے اندر ایک وقت مقررہ تک ہوگا. آگے چلیے. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. اللہ نے فرمایا، اسی زمین میں زندگی گزارو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی میں سے روز قیامت باہر نکالے جاؤ گے. جی، زمین میں زندہ رہو گے، زمین میں مرو گے اور یہیں سے اٹھو گے، یہ ایک عمومی قاعدے کے طور پر بات ارشاد فرمائی گئی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بعض لوگ ہوائی جہاز میں مر جاتے ہیں، بعض اوقات بعض لوگ سمندر میں غرق ہو کے فوت ہو جاتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی کا ایک حصہ آسمان پر گزار رہے ہیں، مگر وہ بھی زمین میں زندہ رہے، واپس اسی میں آ کر وفات پائیں گے، پھر اسی میں سے اٹھیں گے. تینوں باتیں ان پر صادق آ رہی ہیں. وقتی طور پر خواہ طویل عرصے کے لیے صحیح ان کا آسمان پر چلے جانا اس آیت کے خلاف نہیں ہے. ایسے تو پھر بہت سے لوگ جہازوں میں پرواز کرتے رہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقتی طور پر معراج کے لیے آسمانوں میں تشریف لے گئے تھے. یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن شریف کی صورتوں کو مکی اور مدنی کہا جاتا ہے. مکی صورتیں کون سی ہیں؟ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، خواہ وہ مکہ شہر میں نازل نہ ہوئی ہوں، کہیں مکہ سے دور کسی علاقے میں کہیں تبلیغ پر تشریف لے جاتے ہوئے نازل ہوئی ہوں یا اس علاقے میں نازل ہوئی ہوں. اور مدنی صورتیں کون سی ہیں؟ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، خواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد واپس مکہ گئے ہوئے ہوں تو مکہ کے اندر نازل ہونے والی وہ صورت جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی وہ بھی مدنی ہی کہلاتی ہے. یہ آسان سی باتیں ہیں اور سمجھنے والوں اور سیدھی نیت رکھنے والوں کے لیے ان کو جاننا سمجھنا بالکل مشکل نہیں ہے. آگے چلیے جی. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير
ذلك من آیات اللہ لعلهم یذکرون۔ اے اولاد آدم، بے شک ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، اور تمہارے لیے باعث زینت ہے، اور تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ جی اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا۔ لباس یعنی کپڑے آسمان سے ڈائریکٹلی نہیں اترے، مراد یہ ہے کہ آسمان سے بارش برسائی، بارش کپاس کے اگنے کا ذریعہ بنی اور کپاس کپڑے کے بننے کا ذریعہ بنی، تو الٹیمیٹلی بات یہ سامنے آئی کہ گویا لباس اتارا گیا جس کا سبب بارش تھی۔ اس لباس سے تم لوگ اپنا سطر ڈھانپتے ہو، اور یہ لباس تمہارے لیے زینت ہے، اور یہ لباس تو کپڑے کا ہے، اور لباس التقوی ذالک خیر، دوسرا لباس تقوی کا ہوتا ہے، وہ اس سے بھی بہتر ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ اے اولاد آدم، شیطان تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دے، جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، ان کا لباس ان سے اتروا دیا تاکہ انہیں دکھائے ان کی شرمگاہیں۔ بے شک تمہیں دیکھتا ہے وہ شیطان اور اس کا کنبہ جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنایا جو ایمان نہیں لاتے۔ جی اس آیت کے 3 اجزاء ہیں۔ نمبر 1، اے آدم کی اولاد، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ دوسرا پورشن ہے شیطان اور اس کا قبیلہ، یعنی اس کے فالوور جنات، یہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ نمبر 3، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ شیطان تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے۔ یہاں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جب شیطان تمہیں دیکھتا ہے تم اسے نہیں دیکھتے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ تم اس ذات کی پناہ میں آؤ جو ذات شیطان کو دیکھتی ہے اور شیطان اسے نہیں دیکھتا۔ آگے چلے جائیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا اور اللہ نے ہمیں ان کاموں کا حکم دیا۔ آپ فرما دیجئے بے شک اللہ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ پر ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ فحاشی کا کام کرنا اور بہانہ یہ بنانا کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے چلے آئے ہیں، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات، قرآن اور اللہ تعالیٰ کے پیغام اور رسولوں کے تشریف لے آنے کے بعد اس قسم کے بہانے درست نہیں رہتے۔ آگے چلی جی۔ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون۔ آپ فرمائیں میرے رب نے انصاف کا حکم دیا، اور اے لوگو تم اپنے رخ سیدھے کر لو ہر نماز کے وقت، اور اس کی عبادت کرو خالص اسی کی عبادت اور فرما برداری کرتے ہوئے، جس طرح اللہ نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا ویسے ہی تم لوٹو گے۔ قل امر ربی بالقسط، میرے اللہ نے مجھے انصاف کا حکم دیا۔ نمبر 2، واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنے رخ قبلہ کی طرف کرو۔ یہاں مسجد اس میں ظرف ہے، اور اس کا کبھی معنی نماز کا وقت ہوتا ہے اور کبھی اس کا معنی نماز کی جگہ ہوتا ہے۔ نماز کی جگہ ہو تو وہ ہماری مساجد مراد ہیں، اور اگر وقت مراد ہو تو اس میں ظرف زمان مراد ہو تو اس وقت اس کا معنی ہوگا نماز کا وقت۔ وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارو اس کی عبادت کے لیے مخلص ہو کر۔ اور اگلا جزو ہے کما بدأکم تعودون، جیسا کہ اللہ نے تمہاری ابتدا رکھی تھی اسی طرح تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ کا تمہیں واپس لے جانا مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔
اگر وہ تمہیں پہلی بار پیدا کر سکتا ہے تو تمہارا ریورس ہونا اور تمہارا واپس اس کی طرف پلٹنا یا پلٹانا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آگے چلیے. فریقا ہدی وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. ایک گروہ کو اللہ نے راہ دکھائی اور ایک گروہ پر گمراہی ثابت رہی. بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا مددگار بنا لیا اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں. جس فریق کو اللہ نے ہدایت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے لوگ مراد ہیں، اور ایک گروہ پر گمراہی صادق آئی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین ہیں. آگے چلیے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. اے اولاد آدم، زیب تن کر لیا کرو اپنا لباس ہر نماز کے وقت، اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ فضول خرچ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. 3 جزو ہیں. اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت زینت کو پکڑا کرو، یعنی اپنا لباس اور اپنا جسم پاک صاف اور خوبصورت بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا کرو. نمبر 2 وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کرو. نمبر 3 انہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف اور فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کانت المرأۃ تطوف بالبیت وہی عریانۃ، اس زمانے میں عورتیں ننگے ہو کر طواف کیا کرتی تھیں. یہ آیت نازل ہوئی خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت پکڑا کرو، لباس پہنو اور انسانی طریقے اختیار کرو. مسلم 7551. ایک حدیث میں آتا ہے حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو فإنہا اطہر و اطیب، یہ سب سے زیادہ طاہر اور اطیب ہیں. وکفنوا فیہا موتاکم، اور سفید رنگ کے کپڑے میں ہی اپنے مرنے والوں کو کفن دیا کرو. ترمذی 2880. اور بہت سی کتابوں میں بھی حدیث موجود ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا ان احسن ما زرتم اللہ فی قبورکم و مساجدکم البیات، بہترین لباس جس کو پہن کر تم قبروں میں اللہ کی زیارت کرو گے اور مسجدوں میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جاتے ہو، وہ سفید لباس ہوتا ہے. ابن ماجہ 3568 3568. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا تسمعون الا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں، کیا تم سنتے نہیں، ان البزازۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے. ان البزازۃ من الایمان، بلا شبہ سادگی ایمان کا حصہ ہے. 2 بار فرمایا. ابو داؤد 4161 4161. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کان احب الثیاب الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یلبسها الحبرۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سلے کپڑوں میں سے سب سے زیادہ پسند کپڑا وہ چادر تھی جو یمن سے آتی تھی اور اسے ہبرا کہا جاتا تھا. بخاری 5813. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا، کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ کرو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں. فی غیر اسراف بلا مخیلت، 2 شرطیں ہونی چاہیے، فضول خرچی بھی نہ کرو اور تکبر بھی نہ کرو کہ میرے پاس بڑا پیسہ ہے. وقال ابن عباس فرماتے ہیں کہ کل ما شئتا، جو چاہو کھاؤ، والبس ما شئتا، جو چاہو پہنو. بات اور شرط کیا ہے؟ ما اخطأت کسنتان، جب تک تم 2 چیزوں کو نہ چھوڑو، یعنی 2 شرطیں ہیں ان کو نہ چھوڑو، پھر جو مرضی کھاؤ جو مرضی پہنو. وہ شرطیں کیا ہیں؟ صرفن اور مخیلتن، ایک فضول خرچی ہے یا پھر دوسری تکبر، یہ نہیں ہونی چاہیے. باقی حلال کماؤ کھاؤ پیو. بخاری تعلیقاً
حدیث نمبر 5783 سے پہلے آگے چلیے. قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة كذلك نفصل الآیات لقوم یعلمون. فرمائیے کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، اور کس نے حرام کی پاک لذیذ چیزیں اللہ کے دیے ہوئے رزق سے؟ آپ فرما دیں یہ چیزیں ایمان والوں کے لیے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن تو خاص انہی کے لیے ہیں. اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیتیں علم والوں کے لیے. جی، جب تک اللہ کسی چیز کو حرام قرار نہ دے، خود اپنے پاس سے کسی چیز کو حرام کہہ دینا، قرار دے دینا یا سمجھ لینا، یہ بالکل غلط ہے. حکم بھی اللہ کے لیے ہے اور ممانعت بھی اللہ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کے لیے ہے. کوئی عام انسان اپنے طرف سے نہ کسی چیز کا حکم گھڑ سکتا ہے، نہ کسی جائز چیز سے روک سکتا ہے. آگے چلیے. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے تو صرف بے حیائیوں کو حرام کیا ہے، ان میں سے جو کھلی ہوں اور جو چھپی ہوں، اور گناہ کو اور ناحق سرکشی کو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرو جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ پر ایسی بات کہو جسے تم نہیں جانتے. جی، یہ اپنے طرف سے چیزوں کو حرام قرار دینے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اور اللہ نے فحاشی اور عریانی کو منع کیا ہے، اور یہ تم اختیار کیے بیٹھے ہو. یہ جو مشرکین مکہ کا طریقہ تھا کہ یہ ننگے طواف کرتے تھے، اور یہ جو فحاشی ما ظہر منہا وما بطن دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، جو فحاشی ظاہر ہے جو فحاشی پوشیدہ ہے، اس سے مراد مردوں کا دن میں طواف کرنا، یہ فحاشی ظاہر تھی، اور عورتیں ننگے ہو کر رات کو طواف کرتی تھی، یہ فحاشی پوشیدہ تھی. ان دو باتوں کا اس میں تذکرہ ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے بڑا غیرت والا کوئی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فحاشی کو حرام قرار دیا ہے، ظاہری ہو یا باطنی. اور کسی کو اپنی مدحت اور اپنی تعریف اتنی پسند نہیں جتنی اللہ کو پسند ہے. فلذالک مدح نفسہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنی مدحت اور اپنی تعریف، اپنے حمد اور اپنے ثنا فرمائی. بخاری 4637. انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس نہ کرے، ہمیں تکبر منع ہے، اور اس کی شان کے لائق ہے کہ وہ تکبر کرے، اس سے یہ حق حاصل ہے. آگے چلیے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد ہے، پھر جب ان کی میعاد آ جائے گی تو وہ ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے. جی، موت کا وقت مقرر ہے، اس وقت فوراً جیسے پیپر دیتے ہوئے اسٹوڈنٹ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ پین ڈاؤن، ہینڈز اپ، تو یہ صورتحال ہوگی. حدیثوں میں آتا ہے کہ کوئی بندہ کپڑا خرید رہا ہوگا تو اسی وقت اس کو کپڑا پکڑنے کی اور دکاندار کو کپڑا اس کے ہینڈ اوور کرنے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی. یکا یک جب قیامت آ جائے گی تو ایک لمحہ بھی پس و پیش نہیں ہو سکے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یک لخت اور دو ٹوک حکم صادر ہو چکا ہوگا. آگے جی. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اے اولاد آدم، اگر آئیں تمہارے پاس رسول تم میں سے جو بیان کریں تم پر میری آیتیں، تو جو پرہیزگار ہوا اور نیک ہو گیا تو ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے. جی، اے بنی آدم، یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے. جب بھی تمہاری طرف میرے پاس سے رسول پہنچیں، تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اعتبار سے
پوری آدمیت کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اعتبار سے خطاب نہیں کیا جا رہا، اسی لیے آیت میں یہ لفظ نہیں ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کیوں؟ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لانے والوں کے لیے بولے جاتے تھے، لیکن اس کی بجائے یا بنی آدم کے الفاظ ہیں، اے آدم کی اولاد۔ پیچھے سے پورے کا پورا کانٹیکسٹ اگر آپ پڑھیں تو جگہ جگہ قرآن کے اندر یا بنی آدم کے الفاظ پیچھے سے چلتے آ رہے ہیں۔ تو اسی تسلسل میں یہاں بھی آدم علیہ السلام کے زمانے کے اعتبار سے وہ تسلسل میں خطاب چلتا چلا آ رہا ہے، اور اس وقت آدم علیہ السلام کے زمانے سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ واقعی جاری تھا۔ انبیاء علیہ السلام اور رسل علیہ السلام تشریف لاتے رہے، اور بالآخر آخری نبی کے دنیا میں جلوہ افروز ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ تو تخلیق آدم کے اعتبار سے انبیاء کا سلسلہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اعتبار سے ختم نبوت، یہ دونوں چیزیں اپنے اپنی جگہ پر بالکل مسلم ہیں اور درست ہیں۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ یہاں پر قادیانی ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ جی یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، جب بھی تمہارے پاس رسول آئیں، تو قادیانی کہتے ہیں کہ جی اس کا مطلب ہے کہ رسولوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری رہ سکتا ہے۔ تو اس کا میں نے جواب دے دیا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت کے اعتبار سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور کانٹیکسٹ اور پچھلے کئی خطابات اسی طرح کے جو پیچھے سے چلے آ رہے ہیں وہ اس بات کو کلیئر کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بات، قادیانیوں کا نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے لیکن رسول نہیں آ سکتا، یہ قادیانیوں کا سٹینڈ ہے۔ صاحب کتاب نبی نہیں آ سکتا۔ تو اس آیت کو اگر تم اجرائے نبوت پر دلیل بناؤ گے تو پھر صاحب کتاب نبی کے آنے کا بھی دروازہ کھلے گا، اور خاص طور سے لفظ رسول موجود ہے، اما یأتینکم رسل منکم۔ تو لفظ رسول یہ بھی ہمارے موقف کی تائید کر رہا ہے کہ اگر تم نبوت کا جواز اور اجراء ثابت کرو گے تو رسالت کا اجراء بھی پھر ثابت ہو جائے گا جو تمہارے اپنے موقف کے ہی خلاف ہے۔ ہمارے علماء نے ایک قاعدہ وضع کیا ہے کہ قادیانی جس دلیل سے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بے کتاب نبی کے آنے کا جواز ثابت کریں گے، اسی دلیل سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صاحب کتاب نبی آنے کا دروازہ بھی کھل جائے گا، اور یہ قادیانیوں کے اپنے موقف کے خلاف ہے۔ حدیث کے اندر اس بات کی وضاحت موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سلسلہ نبوت و رسالت جاری رہا، اب اس میں انقطاع کی تصریح حدیث کے اندر موجود ہے۔ لفظ انقطاع ہی حضور نے استعمال فرمایا، فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی، فلا رسول بعدی ولا نبی، لہٰذا میرے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا اور کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ترمذی 2272۔ آگے چلیے جی۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر اختیار کیا وہ دوزخی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ آسان آیت ہے، آگے چلیے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ تو اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بول کر بہتان باندھا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا؟ وہ لوگ ہیں کہ انہیں پہنچ جائے گا ان کا حصہ جو ان کے مقدر میں لکھا ہے، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو کہیں گے کہاں ہیں وہ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے؟ وہ بولیں گے کہ وہ ہم سے گم ہو گئے، اور اپنی جانوں پر خود ہی گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔ جی آیت بالکل آسان ہے اگرچہ طویل ہے، آگے چلیے۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا
قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ اللہ فرمائے گا داخل ہو جاؤ نار جہنم میں جن و انس کی ان ناری جماعتوں میں شامل ہو کر جو تم سے پہلے گزر گئیں۔ جب بھی دوزخ میں داخل ہوگی کوئی جماعت تو وہ اپنے جیسی دوسری جماعت پر لعنت بھیجے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو ان کے پچھلے اپنے پہلوں کے حق میں کہیں گے اے ہمارے رب، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو انہیں جہنم کی آگ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ جی، جہنم کے حقدار جہنم میں ہوں گے، جن ہو یا انسان۔ جب ایک گروہ پہلے جہنم میں جا چکا ہوگا، دوسری ٹیم، دوسرا گروہ بعد میں داخل ہوگا تو وہاں جا کر انہیں السلام علیکم کہنے کے بجائے ان پر لعنت بھیجیں اور کہیں گے اپنے سے پہلے پہنچ چکے لوگوں کو کہ تم لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اور اے اللہ ان کو زیادہ عذاب دینا، یہ ہمارے سینئر تھے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آئے گا کہ ہر ایک کو تگڑا عذاب ملے گا اور کئی گنا عذاب ملے گا۔ اب یہ تو تھے جو بعد میں گئے، انہوں نے پہلے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ان کے لیے کیا الفاظ بولے۔ اب جو پہلے پہنچ چکے تھے وہ کیا کہیں گے؟ چلیے۔ وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ اور ان کے پہلے اپنے پچھلوں سے کہیں گے کہ تمہیں ہم پر کچھ فضیلت نہ ہوئی، پس چکھو عذاب اس وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ جی، یہ پہلے والوں کی طرف سے بعد میں پہنچنے والوں کو جواب دیا جائے گا۔ آگے چلیے۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے سامنے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں نہ جائیں گے یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں، اور مجرموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ آسمان کے دروازے جھٹلانے والوں اور تکبر کرنے والوں کے لیے نہیں کھولے جائیں گے۔ آسمان کے دروازے کھولنے سے مراد آسمان کے وہ راستے جو جنت کو جاتے ہوں۔ آگے چلیے۔ لهم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمین۔ ان کے لیے دوزخ کی آگ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا، اور ہم اسی طرح ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ جی، جہنم کی آگ ہی اوڑھنا اور جہنم کی آگ ہی بچھونا۔ آگے جی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی کام کا حکم نہیں دیتے، وہ لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جی، ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے، ان لوگوں کو یہ بھی سہولت میسر رہی کہ ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ کہیں ان سے ان کی بے بسی کے عالم میں ان سے کوئی چیز صادر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے ساتھ مکمل اور باقاعدہ مہربانی کا رویہ فرمائے گا۔ یہ اصول سب کے لیے ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے بطور خاص یہاں پر اس کا تذکرہ کیا کہ ان کے اگر لمم ہوں گے یا کوئی بھی چیز جو ان کے بس میں نہ تھی یا کسی بھی بے خیالی کی وجہ سے ان سے صادر ہو گئی ہوگی تو ان چھوٹی موٹی چیزوں سے ویسے ہی درگزر کر دیا جائے گا، بوجہ اس کے کہ یہ لوگ اندر سے مخلص تھے۔ اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، یہ جنت والے لوگ ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ آگے چلیے۔ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔ اور نکال لیں گے ہم ان کے سینوں سے جو کچھ ان کے دلوں میں رنجش تھی، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اور ہم نہ تھے کہ اس مقام تک راہ پاتے اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا۔ بے شک ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق لے کر آئے، اور انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ اس جنت کے تم وارث کیے گئے اس وجہ سے کہ تم نیک عمل کرتے تھے۔ اہل ایمان اور اہل جنت دنیا میں جب تھے تو ان کی آپس میں بعض اوقات رنجشیں اور جھگڑے اور برادرانہ نوک جھوک بھی ان سے ہوتی رہی ہوگی، لیکن قیامت کے دن ان کے دلوں کے اندر جو ایک دوسرے کے بارے میں رنجش تھی وہ ساری کی ساری نکال دی جائے گی، اور وہ بھائیوں کی طرح جنت کے اندر اکٹھے ہو کر رہیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انی لارجو ان اکون انا و عثمان و طلحہ و زبیر من الذین قال لهم اللہ عز وجل ونزعنا ما فی صدورہم من غل۔ میں امید رکھتا ہوں کہ میں، عثمان، طلحہ، زبیر، ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم ان کے دلوں سے ایک دوسرے کی رنجشیں نکال دیں گے اور ان کے اندر باہمی محبت پیدا کر کے سب کو اکٹھا جنت میں بھیجیں گے۔ یہ تفسیر بغوی میں اسی آیت کی تفسیر میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے۔ اس آیت کے آخر میں جو فرمایا کہ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، اعلان کیا جائے گا کہ اے ایمان والو یہ تمہاری جنت ہے، اورثتموہا، جس کے تمہیں وارث بنایا گیا ہے، بما کنتم تعملون، تمہارے نیک اعمال کی برکت سے اور ان کے نتیجے میں۔ تو جنت کے جو وارث ان کو بنایا گیا ہے، تو یہ جو جنت کی وراثت ہے اور جنت کا وارث ہونا، اس کے بارے میں ہمارے بعض حلقوں میں جو غلو پایا جاتا ہے یا کچھ شعر و شاعری کے اندر کچھ ضرورت سے زیادہ باتیں وہ کر جاتے ہیں، اس آیت کے ان الفاظ کے اندر ان کی اصلاح موجود ہے کہ تمام اہل جنت جنت کے وارث ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اس جنت میں رہنے والوں تم یہاں رہو، صحت سے رہو، بیمار کبھی نہیں ہوگے، اور اس میں تم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے ابد تک، اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اور کبھی بوڑھے اور کمزور نہیں پڑو گے، اور وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا، تمہیں یہ حق ہے کہ یہاں پر انعام پاؤ، وَلَا تَبَعْسُوا أَبَدًا، اور کبھی بھی کسی مشقت میں نہ پڑو اور کسی قسم کی کمی کو محسوس نہ کرو۔ فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ مسلم حدیث نمبر 7157 7157۔ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين۔ اور جنتی دوزخیوں کو پکار کر کہیں گے کہ بے شک ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اسے سچا پایا، تو جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا کیا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں، پھر ان کے درمیان ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ حدیث میں آتا ہے اسی طرح کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے کنویں کے اندر کفار کو ڈال کر ان سے بھی پوچھے تھے۔ جب کافروں کے 70 آدمیوں کو کلیب بدر میں ڈال دیا گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نام لے لے کر ان سے پوچھا، یا فلان ابن فلان، یا فلان ابن فلان، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا اب تمہارا دل نہیں چاہتا کہ کاش تم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، حضور نے فرمایا کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اس وعدے کو حق پایا۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تمہارے ساتھ جو رب نے وعدہ کیا تھا تم نے آج اس کو حق پا لیا؟ تو قرآن کی آیتوں کی طرف اشارے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ ما تکلم من اجساد
لا ارواح لہا، کیا آپ ان جسموں سے بات کر رہے ہیں جن کے اندر روحیں نہیں ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منہم، اللہ کی قسم جو میں انہیں کہہ رہا ہوں یہ اس قدر سن رہے ہیں کہ تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے۔ بخاری 3976۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت سعید بن مسیب اور حضرت نعمان بن بشیر دونوں روایت کرتے ہیں، ایک تابعی ہیں اور ایک صحابی ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے تقریباً 50 افراد ہیں جو اس وقت پاس موجود تھے۔ حضرت زید بن خارجہ انصاری، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالے تھے، یہ فوت ہو گئے، اور یہ توفیہ زمانہ عثمان بن عفان، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ بہت سارے لوگ بتاتے ہیں جو پاس تھے کہ جب فوت ہوئے تو اچانک آواز آنے لگ گئی، انصتو انصتو، چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ۔ ہم نے ادھر ادھر دیکھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، سب نے جب دھیان دیا تو اندازہ ہوا کہ یہ کفن کے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ تو فَإِذَا الصَّوْتُ مِن تَحْتِ الثِّيَابِ فَكَشَفْنَا عَنْ وَجْهِهِ، ہم نے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، کفن ہٹایا۔ فقال، وہ کہہ رہے تھے، ھذا احمد رسول اللہ، یہ ہیں احمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکات ہوں۔ ثم قال، پھر انہوں نے کہا، ابو بکر الصدیق الامین خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر صدیق امین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ کان ضعیفا فی جسمہ قویا فی امر اللہ، وہ جسمانی طور پر تو کمزور تھے لیکن اللہ کے حکم کے معاملے میں بڑے سخت اور قوی اور مضبوط تھے۔ صدقہ صدقہ، انہوں نے سچ کہا، انہوں نے سچ کہا۔ وکان فی الکتاب الاول، ان کے تذکرے پہلی کتابوں میں موجود تھے۔ دلائل النبوہ امام بہقی، حدیث نمبر 2299، 2300، 2301، 2302، 2303، یہ 5 روایتیں اکٹھی موجود ہیں، سند اس کی صحیح ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔